فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید انا آتیناک الکوثر صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محتشم علماء کرام، قرآن حضرات اور دور دراز سے قرب و جوار سے آئے ہوئے عاشقان مصطفیٰ، محبان اہل بیت، سب سے پہلے تو میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ تاجدار کائنات کی اس پاک بیٹی تھی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ، ان کی محبت میں آ کے ادھر بیٹھ گئے ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام کی وہ پاک بیٹی ہے کہ جن کے حق کی بات کرنا آج مسلمانوں کے ملک میں ایک جرم بن گیا ہے۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے میں کون ہوں۔ بڑھ کے مارنا اور چیز ہے۔ آج کو پتہ ہے چھوٹے سے لے کے بڑے تک کہ پاک بی بی کی ایک کنیز، اس نے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے پاک بی بی کے حق کی بات کی، تو کچھ لوگ ایف آئی آر کٹوانے کے لیے پہنچ گئے، لوگوں کو اشتعال دلانے کے لیے باہر نکل آئے۔ لوگوں کو وہ سمجھتے ہیں وہ اسلام کے کوئی خیر خواہ نہیں ہے، وہ دشمن ہیں۔ جب اس باجی نے نام تک نہیں کسی کا لیا، میرے ساتھ رابطہ ہوا، ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں، پاک ممبر پہ کھڑا ہوں۔ باجی نے کہا اس طرح کے حالات ہو گئے ہیں، سپریم کورٹ پہ جانا ہے، ہائی کورٹ پہ جانا ہے بی بی کا مقدمہ لے کے۔ میں نے کہا باجی گھبرانے کی ضرورت نہیں، جب تک در زہرا کا یہ نوکر، یہ منگتا، یہ پروانہ، یہ دیوانہ زندہ ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سعودی عرب کی چھپی ہوئی، سعودی عرب کی پرنٹڈ کتب جو ہیں، اس کے سارے حوالے، اس کی سند پہ گفتگو کی، اس کے متن پہ گفتگو کی، اس کی تخریج کے ساتھ سارے حوالے باجی کے سپرد کر کے خارجیت اور ناسبیت کی جڑ کاٹ کے رکھ دی ہے۔ بلکہ میں نے کہا باجی ابھی میں آپ سے بات کروانے لگا ہوں باجی کی، سب نے گواہی دینی ہے، باجی سے عہد کرنا ہے کہ باجی ہم پاک بی بی کے اس مقدمہ میں سارے لوگ ہم گواہی دینے کے لیے تیار ہیں۔ بطول تب بھی سچی، بطول آج بھی سچی، بطول کل بھی سچی۔ بلکہ میں نے کہا باجی چیلنج کریں سپریم کورٹ، کراچی سے خیبر تک، شرق سے غرب تک، سعودی عرب ہو، کویت ہو، بڑے بڑے مفتی، علامہ، ملوانے اپنے بڑوں کو قبرستانوں سے نکال کے لے آئے، وہ ایسے بھاگیں گے جیسے وہ پادری بھاگے تھے۔ یہ باجی سے میں نے باجی کو میں نے یہ میرا نام نہیں لیا بی بی نے، مرشد دی کنیز نے نام نہیں لیا، کنا نہیں دیتا، انہوں نے پتہ ساڑھے بڑے حق نہیں دیتا، انہوں نے آلہ کا ٹی وی دیا گئے۔ لعنت پہ شمار۔ اس پہ بڑی شرح و بست کے ساتھ میرا لیکچر جو ہے وہ ریکارڈ ہو چکا ہے، چونکہ یہ میں نے آج بیان نہیں کرنا، میں نے توجہ ذرا میری طرف رکھیں، ہاتھ جوڑ کے سیالکوٹ سے چل کے آیا ہوں آپ کو پیغام دینے کے لیے، اور میں تبلیغ کر رہا ہوں شیعہ سنی سے ہٹ کر، یعنی قرآن سے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس گھر کو ماننے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں، اس گھر کو ماننے کے لیے کوئی مفتی ہونا بھی ضروری نہیں، علامہ ہونا بھی ضروری نہیں، حاجی ہونا بھی ضروری نہیں، عالم ہونا بھی ضروری نہیں، ایک ہی شرط ہے اس گھر کو ماننے کے لیے، بندے کا حلالی ہونا ضروری ہے۔
یہ میرا چیلنج ہے، لائیو جا رہا ہے، پوری دنیا سن رہی ہے۔ علامہ یاسین قادری کا چیلنج سنو، میں نے کسی کو منانا نہیں، نہ کسی سے لڑائی، نہ کسی سے جھگڑا۔ جو کچھ سنانا ہے یا قرآن سے یا حضور کے فرمان سے، آج سنیت بتاؤں گا، آج سنیت سمجھاؤں گا، آج سنیت دکھاؤں گا، آج سنیت پڑھاؤں گا۔ میں جب تک زندہ ہوں میں سنیت پہ کسی کو حملہ کرنے نہیں دوں گا، سنیت کو کسی کو ہائی جیک نہیں کرنے دوں گا، بلکہ سنی کہتے ہی اسے ہیں جو اس در پہ آ کے جھکتا ہے۔ اہل سنت کی اہل سنت کی چوٹی کی کتابیں میں نے دکھانی ہے، منانا نہیں، ایسے کھول کے دکھاؤں گا۔ وہ جنہوں نے نہیں نہ ماننا، وہ تو اپنی آنکھوں سے چاند کو ٹکڑے ہوتا دیکھتے تھے، سورج کو واپس پلٹتا دیکھتے تھے، کنکریوں کو کلمہ پڑھتا دیکھتے تھے، بیڑیوں کو قدموں میں آتا دیکھتے تھے۔ وہ آنکھوں سے دیکھ کر نہیں مانے۔ آپ خوش قسمت ہیں، آپ سن کر مان بیٹھے ہیں۔ ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ ماننے کا تعلق دکھنے دکھانے سے نہیں۔ اگر ماننے کا تعلق دکھنے دکھانے سے ہوتا تو کوئی آنکھوں سے دیکھ کر ابو لہب نہ رہتا، کوئی آنکھوں سے دیکھ کر ابو جہل نہ رہتا۔ پتہ چلا ایمان تو نام ہی آنکھیں بند کر کے پنجتن پاک کو ماننے کا ہے۔ تو میں منانے نہیں آیا، خدا اور مصطفیٰ کا پیغام سنانے آیا ہوں۔ اب توجہ ذرا میری طرف کو، اسی پاک بی بی کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ سورہ کوثر کی کوئی تفسیر اٹھائیں، آپ جلال الدین سیوطی کو پڑھیں، فخر الدین رازی کو پڑھیں، علامہ آلوسی کو پڑھیں، شیخ اسماعیل حقی کو پڑھیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو پڑھیں، مدودی کو پڑھیں، ابن کثیر کو پڑھیں، اس گھر کا کسی گھر کا کوئی مفسر پڑھے، اس پہ کوئی اختلاف ہی نہیں کہ سورہ کوثر کا جو شان نزول ہے، جب آقا علیہ السلام کے بیٹے کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا، تو جو کفار تھے، جو مشرکین تھے، جو منافقین تھے، انہوں نے حضور کو تانا دیا کہ معاذ اللہ محمد ابتر ہو گیا ہے، اس کی نسل ختم ہو گئی، اس کا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا، اس کی آل اولاد دنیا میں باقی نہیں رہے گی۔ تو اس کے رد میں اللہ رب العزت نے سورہ کوثر کو نازل کیا۔ اس کے رد میں اللہ نے کہا کہ اے پیارے، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ کیا عطا کر دیا؟ کوثر۔ کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا نہر کوثر، کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہر خیر کی کثرت۔ میں بڑی خاص بات کوزے میں سمندر کو بند کرنا چاہتا ہوں، تھوڑے وقت میں زیادہ مواد آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے جو کہتے ہیں کہ نہر کوثر، امام فخر الدین رازی اور علامہ آلوسی اور امام سیوطی وہ لکھتے ہیں کہ کوثر کا معنی شان نزول کو دیکھ کے کرنا ہوگا، کوثر کا معنی اس کے ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کو دیکھ کے کرنا ہوگا۔ میں مثال دیتا ہوں، کچھ دیر کے لیے وحی رک گئی، وحی کا آنا رک گیا، تو جو کافر تھے نا انہوں نے تانا دیا کہ معاذ اللہ محمد کا رب محمد سے روٹھ گیا اور اس نے محمد کو چھوڑ دیا، یہ تانا آیا۔ اب اس تانے کا اللہ نے جواب دیا، کیسے؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ توجہ میری طرف، اللہ نے کہا پیارے آفتاب کی طرح چمکتے ہوئے تیرے رخ روشن کی قسم، تیرے حسین، تیرے جمیل مکھڑے کے آگے جب تیری زلفیں بکھرتی ہیں رات ہوتی ہے، مجھے اس رات کی قسم، یہ کفار مکہ، یہ مشرکین، یہ منافقین، یہ جھوٹ بولتے ہیں، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا نہ تجھ سے ناراض ہوا۔ ذرا توجہ میری طرف، بڑی خاص بات دینے لگا ہوں۔ کفار کہتے ہیں اللہ ناراض ہو گیا، اللہ نے جواب دیا میں ناراض نہیں ہوا۔ کفار نے کہا کہ اللہ نے محمد کو چھوڑ دیا، اللہ نے جواب دیا میں نے نہیں چھوڑا، جھوٹے ہیں۔ اس کا مطلب جس طرح کا تانا اور الزام اسی طرح کا جواب۔ یہ چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہے، اسے میں کر کے پوچھوں بیٹا 5 نمازوں کے نام بتاؤ، یہ بے شک غلط بتائے، اسے اتنی سینس ہے کہ علامہ صاحب پوچھ رہے ہیں نمازوں کے نام، یہ مہینوں کے نام تو نہیں بتائے گا،
کفار نے کہا کہ محمد کو اللہ نے چھوڑ دیا، اللہ نے اس طرح جواب دیا میں نے نہیں چھوڑا۔ انہوں نے کہا کہ روٹھ گیا، اللہ نے کہا میں ناراض نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا نبی دیوانہ ہے، اللہ نے کہا تو دیوانہ نہیں، کہنے والے دیوانے۔ بڑی خاص بات، جس کا نصیب قدموں پہ ہاتھ رکھ کے قبلہ کا جملہ دینا چاہتا ہوں۔ ادھر کفار کہہ رہے ہیں اللہ نے چھوڑ دیا، اللہ نے کہا میں نے نہیں چھوڑا۔ کفار کہتے اللہ ناراض ہو گیا، اللہ کہتا ہے میں ناراض نہیں ہوا۔ کفار کہتے نبی دیوانہ، اللہ کہتا ہے نبی دیوانہ نہیں تم دیوانے۔ ادھر کفار کہتے محمد کی نسل ختم ہو گئی، اللہ جواب دے میں نے نہر دے دی۔ نہیں سمجھے یار، نہیں سمجھے یار۔ او بھائیا، مولوی جی، مفتی جی، علامہ صاحب، وہ الزام کو جو ہو رہے، تیرا جواب کو جو ہو رہے۔ وہ چھوٹے سے بچے میں بھی اتنی سمجھ ہے، اتنا سینس بچے کو بھی ہے کہ جس طرح کا سوال ہو اسی طرح کا جواب دیا جاتا ہے۔ تو امام فخر الدین رازی کہتے آؤ پھر بتاؤں کوثر کا معنی۔ کائنا آتینا کل کوثر، کہا پیارے مصطفیٰ یہ کفار مکہ، یہ مشرکین، یہ منافقین تجھے ابتر ہونے کا طعنہ دیتے ہیں، کہہ دو ان کو ہم نے آپ کو وہ فاطمہ عطا کر دی ہے، فاطمہ کے بدلے پاک سے ہم آپ کی آل کو، اولاد کو، حسب کو، نسب کو، ذریت کو وہ دوام دیں گے، وہ کثرت دیں گے، وہ عزت دیں گے، وہ شہرت دیں گے، وہ چرچا دیں گے، وہ دوام دیں گے، وہ بقا دیں گے۔ کائنات کا کونا کونا، کائنات کا گوشہ گوشہ، کائنات کا کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی بستی، کوئی قریہ ایسا نہیں ہوگا مصطفیٰ جہاں تیری آل نہ ہو، اولاد نہ ہو، حسب نہ ہو، نسب نہ ہو، ذریت نہ ہو۔ یہ تجھے ابتر کہنے والے خود ہی بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کوثر ہے فاطمہ تو زہرا۔ اس پر میں بڑی حدیثیں پڑھ سکتا ہوں، میں نے وقت بچانا ہے۔ قاضی صاحب بیٹھے ہوئے، توجہ ذرا میری طرف۔ اس کا مطلب ہوا کہ پوری دنیا میں آپ کو اگر حضور کی آل نظر آ رہی ہے، حضور کا خاندان نظر آ رہا ہے، تو وہ پاک بی بی کے بطن پاک سے ہے۔ اور اللہ نے کہا اِنَّا آتینا، جمع کا سیگا، ہم نے کوثر عطا کی۔ جاگو ذرا یار، ہم نے، اس کا مطلب ہے کہ تیری آل کو کوئی کم کر نہیں سکتا، تیری آل کو کوئی ختم کر نہیں سکتا۔ بڑے بڑے یزید آئے، بڑے بڑے پلید آئے، پہلے امام سے شروع ہو جائیں، چن چن کر میرے مصطفیٰ کی آل کو شہید کیا گیا۔ کسی طرح اہل بیت کا نام مٹ جائے، مولا علی علیہ السلام شہید ہوئے، مٹ گیا نام۔ مولا حسن علیہ السلام شہید ہوئے، مٹ گیا نام۔ امام حسین علیہ السلام 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ شہید ہوئے، مٹ گیا نام۔ امام باقر علیہ السلام، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری، میری مصطفیٰ کی آل کے دشمن، بدبخت، لعنتی، جہنمی، وہ کوشش کرتے رہے کسی طرح مصطفیٰ کی آل ختم ہو جائے۔ اللہ نے کہا ہو نہیں سکتی، اس کو کثرت دینے والے، اس کو عزت دینے والے، اس کو شہرت دینے والے، اس کو بقا دینے والے، اس کو دوام دینے والے ہم ہیں۔ ایک ہی صورت ہے، مصطفیٰ کی آل ختم ہو جائے، اللہ سے بڑے بن جاؤ۔ اللہ سے بڑا کوئی بن سکا نہ قیامت تک بن سکے گا۔ مصطفیٰ کی آل کو کوئی ختم کر سکا نہ کر سکے گا۔ وہ ختم کرنے والے تو مٹ گئے، مٹے گے نہیں۔ وہ دو ہی لشکر تھے نا کربلا کے ریگزار میں، ایک پانی پینے والوں کا لشکر، دوسرا پیاسوں کا لشکر۔ وہ پانی پینے والے تو مر گئے، پانی پینے والے مر گئے، مٹ گئے، نیست و نبود ہو گئے۔ وہ پیاسے تب بھی زندہ، آج بھی زندہ، کل بھی زندہ۔ بابا گرو نانک کا قول ہے، بابا گرو نانک فرماتے ہیں اپنے مریدوں سے کہ ایک ہی جملے میں وہ کہتے ہیں بیٹا فرق یہ ہے حسین اور یزید میں
یزید تھا حسین ہے. تو اس کا مطلب ہے بڑے بڑے حملے ہوئے، آج بھی ہو رہے ہیں، بڑے فتوے، بڑے تھریٹ ہیں مجھے کہ اس بندے کو روکو. اہل سنت کی کتابوں سے اہل بیت کا مقام بتاتا ہے. جو مولوی چھپاتے آئے میں کھول کے دکھاتا ہوں. آپ کہتے ہو بنو امیہ دور تھا، تو آج کون سا دور ہے؟ آج تو ان سے بھی 4 ہاتھ آگے بڑھ چکا ہے. پاک بی بی کے حوالے سے ایک اور، بس میں کلوز کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے توجہ میری طرف، ورنہ ابھی تو میں شروع ہوا ہوں. ایک بڑی ایمان افروز بات دینے لگا. آج صدیقۃ الکبریٰ کے لیے بیٹھے ہو. میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل ایمان کی امی جان کی روایت دینے لگا ہوں. ذرا توجہ میری طرف رکھو. اہل سنت کی 70 کتابیں. اور تھوڑا جا علم ہی سن لیا کرو یار. اللہ تو انو مدینے لے جائے، کربلا لے جائے. توجہ میری طرف. اما عائشہ صدیقہ کی روایت. کوئی دیکھنا چاہے دکھا کے جاؤں گا، میں نے دکھانا ہے، منانا نہیں. اہل سنت کی 70 کتابیں. آؤ میں دکھاؤں. پاک بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل ایمان کی امی جان، آپ روایت کرتی ہیں ما رأیت احدا قط اصدق من فاطمہ غیر ابیہا. آؤ حضرت عائشہ صدیقہ کو ماننے والوں، ان کو مانتے ہو، ان کی کیوں نہیں مانتے؟ اما جان فرماتی ہیں، توجہ میرے طرف، فرماتی ہیں پوری کائنات میں، اور سنو یار، پوری کائنات میں فاطمہ کے بابا کے بعد ساری کائنات، میری ماں، میرا باپ، ساری کائنات، پوری کائنات میں فاطمہ کے بابا کے بعد فاطمہ سے بڑا سچا میں نے کوئی کائنات میں دیکھا ہی نہیں سمجھے یار. یہ کون کہہ رہی ہیں؟ کون کہہ رہی ہیں؟ اور بولو یار. حضرت عائشہ صدیقہ کہہ رہی ہیں. صدیقہ پتہ کسے کہتے ہیں؟ او سچی کو. یہ پتہ ہے کون سی سچی ہیں؟ بڑی خاص بات، قرآن پڑھو. میں مباہلہ نہیں پڑھنے لگا، اپنی گفتگو سے ریلیٹڈ ایک جملہ دینا چاہتا ہوں. قاضی صاحب، مباہلہ نہیں پڑھنے لگا. اب وہ پادری آئے نا مباہلے کے لیے، تو اللہ نے یہ 5 آگے کیے: نماز کے لیے، روزے کے لیے، حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے. اور قرآن پڑھو، اللہ نے اپنی گواہی کے لیے. نہیں سمجھے یار. اللہ نے ایک جملہ دینا، ہو سکتا ہے پرسوں تک سمجھ آ جائے، کوئی 2-3 دن بعد بھی بات میری سمجھ میں آتی ہے. علامہ صاحب کی کہہ گئے؟ اللہ نے اپنی توحید کے لیے کہ میں ایک ہوں. وہ اللہ کو جو 5 سچے نظر آئے ہیں نا، یہ 5 ہے. توجہ صاحب میری طرف رکھو. ایک جملہ دینا ہے جس کا نصیب. مولوی جی، مفتی جی، علامہ صاحب، اور جن کو اللہ اپنی گواہی کے لیے جس زہرا کو چن لینا، پھر ایسی سچی سے گواہیاں نہیں مانگتے. توجہ میری طرف آگے سنیں، میری بات سنیں آگے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگلی سنو. آپ فرماتی ہے ما رأیت احدا افضل من فاطمہ غیر ابیہا. میرے مصطفیٰ کی آل پہ فلاں ابن فلاں
علماء کو فضیلت دینے والوں، آؤ میرے سامنے، اپنے بڑے چھوٹے ملا منوانے لے آؤ میرے سامنے، بات ختم کرتے حضرت عائشہ صدیقہ پہ۔ وہ جاگو یار، اہل سنت کی 70 کتابیں، حضرت اماں عائشہ پتہ کیا فرماتی ہیں؟ وہ فرماتی ہیں پوری کائنات میں فاطمہ کے بابا کے بعد ہائے 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 میں نے فاطمہ سے افضل کوئی دیکھا ہی نہیں ہے۔ نہیں سمجھے یار، میں حوالہ میں سنیت دے رہا ہوں آپ کو، جو سنیت کے لبادے میں آپ کے سامنے ناسبیت بیان کرتے ہیں نا، میں ہاتھ جوڑ کے آپ کو کہتا ہوں ان پر اعتبار نہ کرنا، ان کی بات سن کے سنیت پہ معیار نہ قائم کرنا۔ سنیت وہ ہے جو میں سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ اگلی بات سنو، توجہ، اس کو بھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہی روایت کرتی ہیں۔ سنو ذرا توجہ کے ساتھ، حضور علیہ السلام کی حدیث، اس پہ ایک نقطہ میں نے دینا ہے، حدیث آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی۔ نقطہ ایک، حضور فرماتے جب قیامت کا دن ہوگا سارے وڈیرے سردار جمع ہوں گے، سارے انبیاء، یعنی حضرت آدم بھی، ابراہیم بھی، اسماعیل بھی، اسحاق بھی، یعقوب بھی، یوسف بھی، موسیٰ بھی، ہارون بھی، ہود بھی، لوط بھی، داؤد بھی، زکریا بھی، یحییٰ بھی، عیسیٰ بھی علیہم السلام، سارے نبی، ان کی مائیں، ان کی اولادیں، ان کی بیٹیاں، ان کے بیٹے، سردار، وڈیرے، بڑی بڑی پگڑیوں والے، بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے حافظ، ساری کائنات جمع دے گی، سارا سال تڑپنا ہے۔ یہ جملہ میں نے دینا ہے، اینڈ پہ توجہ، حضور فرماتے ہیں سارے اکٹھے ہوں گے، ساری کائنات، اچانک اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، اللہ کے عرش سے، یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد۔ معاشر والا، جی مولا گردنیں جھکا لو، مولا جھکا لی اور نظریں نیچی کرو، مولا وہ بھی کر لی، فاطمہ بنت مصطفیٰ تشریف لا رہی۔ توجہ، ایک نقطہ ہاتھ جوڑ کے یار، ہر مذہب، ہر فقہ، وہ کہتے ہیں نبی بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں، رسول بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں، کوئی بھی انکار نہیں کرتا، نہ اہل سنت، نہ اہل تشیع، نہ دیوبند، نہ اہل حدیث، نبی اعلیٰ ہوتے ہیں اور معصوم ہوتے ہیں۔ توجہ میری طرف، سارے نبی کھڑے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے نبیوں کو بھی گردنیں جھکاؤ۔ پرسوں سمجھو گے، ایک نقطہ دینا ہے میں، اس کا مطلب ہے اللہ نے پاک بی بی کا پروٹوکول سمجھا دیا، پاک بی بی کے آداب سمجھا دیے۔ ایک نقطہ دینا جس کا نصیب، اللہ نے کہا فاطمہ الزہرا کا پروٹوکول یہ ہے، جب فاطمہ الزہرا کسی مجلس میں تشریف لائے نا، تو تم نے کیا کرنا ہے اللہ سمجھا رہا ہے۔ پھر ایک ہاتھ جوڑ کے نقطہ نہ دوں، جس فاطمہ الزہرا کی آمد پہ تشریف لانے پہ، جس زہرا، وہ بطول، وہ سیدہ، وہ زاہدہ، وہ عابدہ، وہ راکعہ، وہ جیدہ، وہ مخدومہ کائنات، وہ سیدہ کائنات، جس زہرا کی آمد پہ ان نبیوں کو گردنیں جھکانے کا آرڈر آ جائے تو امتی کیسے کھیت کی مولی ہے۔ جب زہرا آئے نا تو اکڑ کے بیٹھے نہیں رہنا، نہیں سمجھے یار، اس کا پروٹوکول یہ ہے، اس کی تہذیب یہ ہے، اس کی توقیر یہ ہے، اور میں پروٹوکول کا اینڈ ایکسٹریم بتا دیتا ہوں آپ کو۔ ذرا صلوات پڑھیں، شاہ صاحب کو ویلکم کہتا ہوں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ برسبیل تذکرہ، شاہ صاحب قدموں پہ ہاتھ رکھ کے، برسبیل تذکرہ میں آپ کو کہا ہے صلوات پڑھیں، آپ کو کہا ہے، آپ نے
آگے اللہ کو کہہ دیا مولا تو پڑھ. نہیں سمجھے یار, ذرا صلوات پڑھیں. شاہ جی قبلہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے. او یارو میں سیالکوٹ سے چل کے آیا ہوں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں صلوات پڑھیں, آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں تو پڑھ. مولا بات سمجھ میں نہیں آئی. میں نے نماز پڑھی, میں نے پڑھی نماز میں فاعل تھا, میں نے روزہ رکھا میں صائم, میں نے حج کیا میں حاجی صاحب, میں نے تلاوت کی میں قاری, میں نے قرآن حفظ کیا میں حافظ, میں نے علم حاصل کیا میں علامہ, میں نے نعت پڑھی میں نعت خاں, میں نے ذکر کیا میں ذاکر. ہر عبادت میں تھا. جب زہرا پہ درود پڑھنے کی باری آئی تو نے کہا تو نکال. مولا بات عقل کے خانے میں فٹ نہیں ہوئی. جواب سنو, اللہ نے کہا جس عبادت میں تو تھا نا, جس عبادت میں تو تھا اس کی میں نے قبولیت کی گارنٹی نہیں دی. تو نماز میں تھا نا تو فویل للمصلین, تو روزے میں تھا تو گارنٹی نہیں, تو حج میں تھا گارنٹی نہیں, تو درود پڑھنا ہے محمد اور محمد کی آل پر پاک ہستیوں پہ پڑھنا ہے, یہ قطعی القبول ہے. تو نہیں پڑھ سکتا. پتہ نہیں تیری زبان کیسی ہے, پتہ نہیں تیرا خاندان کیسا ہے, تو نہیں پڑھ سکتا. تو مولا کیا کرے؟ اللہ نے کہا جب درود پڑھنا ہو نا ان پر تم مجھے کہا کرو, تم مجھے کہا کرو, میں ان کی شان کے مطابق پڑھا کروں گا. شاہ صاحب کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے جملہ دینے لگا جس کا نصیب. جو خدا کسی ایرے گہرے کو, کسی نتھو خیرے کو, کسی زید بکر کو براہ راست ان پر درود پڑھنے نہیں دیتا تو مولوی مت ماری گئی تیری. وہ کسی اور کو ان پر پڑھنے نہیں دیتا تو شامل کیسے کرنے دے گا؟ بخاری, مسلم, ابو داؤد, نسائی, ترمذی, حاکم, طستلانی, اسقلانی, سیوطی, بہقی, طبرانی, قاضی عیاض, ابن حجر مکی, خطیب بغدادی, ابن عساکر, اہل سنت کی تمام کتابیں لے آؤ. جب بھی درود کا حکم آیا ہے یا محمد پہ ہے یا محمد کی آل پہ ہے. آخری نقطہ دے کے سلام لینے لگا ہوں, آخری نقطہ دے کے سلام دینے لگا ہوں. بس آخری نقطہ, اس پہ ایک بڑی خاص بات دینی ہے میں نے. یہ بھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہی روایت کرتی ہے. اوہ سنیت بتا رہا ہوں, سنیت سمجھا رہا ہوں, سنیت پہنچا رہا ہوں. کیا آپ کہتی کہ جب بھی پاک بی بی اپنے بابا جان کو ملنے کے لیے آتی, بڑی خاص بات, جب آقا علیہ السلام اپنی پاک بیٹی کو دیکھتے کھڑے ہو جاتے. رحب بها وقام الیہا فاخذ بیدہا وقبلہا ثم اجلسہا فی مجلسہ. آپ فرماتی ہیں کہ آگے بڑھتے, صرف بیٹھے نہیں رہتے, آگے بڑھ کے ویلکم کہتے, خوش آمدید کہتے, جا کے پاک بطول کا پاک ہاتھ پکڑتے, فقبلہا چومتے, فاجلسا فی مجلسہ, اور جس نشست پہ خود تشریف فرما ہوتے. آپ روایت کرتی ہیں ہماری اتنی جرت نہیں تھی وہاں بیٹھ جائیں. اب بھی مولوی کو سمجھ نہیں آئے مقام زہرا کیا ہے, اور ادھر بٹھا دیتے. میں نے ایک جملہ کہنا ہے جس کا نصیب. کسی کے لیے کوئی کھڑا کیوں ہوتا ہے جی؟ تعظیم کے لیے ہوتا ہے نا, احترام کے لیے ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے پاک بی بی کا احترام یہ ہے, پاک بی بی کی آمد کے کسی نشست کسی مجلس میں پاک بی بی تشریف لے جائے نا تو ان کے آداب کیا ہیں وہ حضور نے بتائے. اور حضور کھڑے ہوتے تھے. حضور علیہ السلام بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, حضور سے بڑا کوئی نہیں, حضور سے صرف اللہ ہی بڑا ہے. حضور سب سے بڑے ہیں, حضور سب سے افضل ہیں, اعلیٰ ہیں.
امام شرانی روایت کرتے ہیں، الیواقیت الجواہر میں روایت موجود ہے، دوسرے کے گھر کا حوالہ دے رہا ہوں میں۔ حضور فرماتے جب میں ثم ادنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا کے مقام پہ پہنچا تو آواز آئی کیف یا محمد ان ربک یصلی، اے پیارے مصطفیٰ اپنی جگہ پہ، اپنے مقام پہ، اپنے ڈسٹنس پہ رک جائیے۔ مکہ سے لے کے اس لامکان کی آخری حد تک تو سونیا تو آیا ہے، اب اپنی جگہ پہ رک جا، تیرا خدا آگے بڑھ کے تیرا استقبال کرتا ہے۔ کسی کی اب بھی تسلی نہ ہوئی ہو، امام احمد بن حنبل کی مسند اٹھاؤ، حضور فرماتے ہیں میں جب جنت کا فیتا کاٹوں گا، جنت کا افتتاح کروں گا، استقبالنی جبار القہار، تو جو ذات، جو وجود، جو ہستی، جو پیک کر آگے بڑھ کے میرا استقبال کرے گی وہ خدا خود ہوگا۔ پھر ایک نکتہ نہ دوں، جس مصطفیٰ کے استقبال کے لیے وہ اپنی شان کے مطابق بلا تشبیہ و بلا مثال اللہ مصطفیٰ کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جائے تو وہ مصطفیٰ جس ہستی کے استقبال کے لیے کھڑی ہو جائے اس کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ پاک بی بی کی روایت ہی دے رہا ہوں، بڑی خاص بات۔ آپ فرماتی ہے کہ جب ایسے انا کننا ازواج النبی اندہ جمیعا لم تغادر منا واحدۃ فاقبلت فاطمہ تمشی، حضرت عائشہ صدیقہ آپ کہتی جب پاک بی بی چلتی ہوئی آتی تو یوں لگتا ساری ازواج بیٹھی ہوتی، یوں لگتا جیسے محمد آ رہے۔ نہیں سمجھے یار، چلنا حضور جیسا، اٹھنا بیٹھنا حضور جیسا، دیکھنا حضور جیسا، بولنا حضور جیسا، نشست کا برخاست کرنے کا انداز، خرام ناز، مسکان، انداز تکلم، انداز گفتگو مصطفیٰ جیسا۔ اور کس نے اور دوسرا محمد دیکھنا ہونا تو وہ پاک زہرا کو دیکھ لے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تھا انا فاطمہ ام ابیہا۔ امام عبدالرؤف المناوی کی فیض القدیر دے رہا ہوں، اہل سنت کی چوٹی کی کتاب۔ میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ اپنے باپ کی ام ہے۔ کیا ہے؟ ام۔ لغت کی کتاب اٹھائیں، ام کہتے ہیں اصل کو، ام کہتے ہیں اوریجن کو، ام کہتے ہیں بگننگ کو، مبدا، جس سے کوئی چیز بنے نا اسے کہتے ہیں ام، آغاز۔ قرآن کی پہلی سورت کون سی ہے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ کہتے ہیں جی شیعہ دے مجمع سے پڑھے لکھے نہیں ہوندے، پڑھے لکھے ہیں لیکن نہیں۔ قرآن کس سے شروع ہو رہا ہے؟ سورہ فاتحہ سے، تو اسے کہتے ہیں ام القرآن، قرآن کی ام۔ اس کا مطلب نہیں قرآن کی اماں، یعنی یہاں سے قرآن شروع ہو رہا ہے نا، بگننگ قرآن کی، ام القرآن سورہ فاتحہ۔ قرآن کہتا ہے ساری کائنات میں پانی پانی تھا، جو زمین کا پہلا ٹکڑا نمودار ہوا نا وہ شہر مکہ کا تھا، تو قرآن کہتا ہے ام القرآ، قرآ کی ام، کریا کی ام، بگننگ آغاز ہوتا ہے ام۔ ایک جملہ کہنا ہے میں نے، حضور فرماتے انا فاطمہ تا ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ام ہے۔ فاطمہ تو زہرا محمد کی ام ہے، اصل ہے، اوریجن ہے، مبدا ہے، بگننگ ہے، جان ہے، روٹ ہے، فاؤنڈیشن ہے، جس نور سے اللہ نے فاطمہ کو بنایا اسی نور سے اللہ نے مجھ محمد کو بنایا، اور کوئی دوئی نہیں۔ حضور فرماتے اسی لیے فاطمہ تو شجنا تو منی، فاطمہ میرا شجنا ہے۔ شجنا پتہ کسے کہتے ہیں؟ جڑ کو۔ کس کو؟ اور جڑ سے ہی پودا باہر نکلتا ہے نا، اور صرف سنگل جڑ کو شجنا نہیں کہتے، جو ایسے ایک دوسرے میں پیوست ہو جائے نا جڑیں، اسے کہتے ہیں شجنا۔ ہائے ہائے ہائے، کبھی غور کیا حضور علیہ السلام کی ساری اولاد حضور کے ظاہراً زمانہ میں ان کا وصال ہو گیا سوائے فاطمہ تو زہرا کے، اس لیے پاک بی بی پہلے نہیں گئی، جا ہی نہیں سکتی تھی۔ حضور فرماتے ہیں فاطمہ تو میری جڑ ہے، فاطمہ تو میری روٹ ہے، فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے بخاری کی، فاطمہ تو مدغہ تو منی، فاطمہ تو بدعہ تو منی، فاطمہ تو بدعہ تو منی۔ مدغہ پتہ کسے کہتے ہیں؟ مدغہ قرآن کہتا ہے سورہ حج پڑھے، آیت نمبر 5 ہے، بڑی خاص بات دینے لگا ہوں۔
قرآن کہتا ہے فَإِنَّا خَلَقْنَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انسان کی جو کیمیائی تحقیق ہے وہ مٹی سے کی، اور بیالوجی کی نطفے سے۔ رحم مادر میں بس کلوز کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے اشارے سمجھتا ہوں، توجہ، بڑی خاص بات نچوڑ دینے لگا ہوں قدموں پہ ہاتھ رکھ کے۔ کیا کہ انسان بنا نطفے سے، رحم مادر میں نطفہ گیا، پھر اگلی سٹیج آ گئی، وہ نطفے سے بن گیا آلہ کا۔ آلہ کا کہتے ہیں ہینگنگ میس کو، وہ جالا سا بن جاتا ہے رحم مادر میں۔ ثم من مضغۃ، یہ قرآن سے لیا ہے سائنس نے، پھر وہ مدغہ بن گیا۔ جب بچہ رحم مادر میں مدغہ کی سٹیج پہ جاتا ہے نا، مدغہ، تو اس مدغہ میں اللہ روح ڈالتا ہے، اس مدغہ میں اللہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ تو مدغہ تو منی، لوگوں فاطمہ محمد کے جسم کا وہ لوتھڑا ہے، وہ حصہ ہے، وہ ٹکڑا ہے، فاطمہ میں محمد کی روح بستی ہے۔ مدغہ دل کو بھی کہتے ہیں، صحیح مسلم ہے، ان فی الجسد مدغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ اذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ حضور فرماتے ہیں انسان کے جسم میں ایک مدغہ ہوتا ہے، مدغہ، جب وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، جب وہ سمر جائے تو سارا جسم سمر جاتا ہے۔ سن لو وہ مدغہ دل ہے۔ آپ نے ایسے ٹکڑے بھی دیکھے ہوں گے، آنکھ ٹکڑا ہے جسم کا کہ نہیں؟ بے شمار لوگ دیکھیں جن کی آنکھ نہیں زندہ ہے۔ ہاتھ ٹکڑا ہے، بے شمار لوگ دیکھے ہوں گے جن کے ہاتھ نہیں زندہ ہے۔ پاؤں ٹکڑا ہے، بے شمار لوگ دیکھے ہوں گے جن کے پاؤں نہیں زندہ ہے۔ کوئی ایسا دیکھا ہے کہ جس کا دل نہ ہو اور وہ زندہ ہو؟ بولو یار، دیکھا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ محمد کا دل ہے، یہ محمد جو آپ کے سامنے چلتا ہے، پھرتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، حرکت کرتا ہے، بولتا ہے، اس لیے اس محمد کا جو دل ہے اس کا نام فاطمہ الزہرا۔ اسی لیے یہ وہ بیٹی ہے، دو بیٹیاں کائنات میں باپ کے لیے عزت کا باعث بنی ہیں، دو بیٹیاں پوری کائنات میں، ایک پاک بیٹی آقا علیہ السلام کی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور دوسری بیٹی سیدہ کائنات کی پاک بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا۔ امت نے کیا اجر رسالت دیا ہے، ایک مدینہ کے دربار میں کھڑی ہے، ایک دمشق کے دربار میں کھڑی ہے۔ مختار سقفی جب قاتلان حسین کو ان کے سر قلم کرتا تھا نا، تو ان سے ایک سوال کرتا تھا، ایک نکتہ دینے لگا ہوں ہاتھ جوڑ کے، ان سے پوچھتا تھا مختار سقفی کے بتاؤ تم نے میرے مصطفیٰ کی آل کو جب شہید کیا، ان کا ساز و سامان لوٹ لیا، سارا کچھ چھین لیا، یہ بتاؤ خیموں کو آگ کیوں لگائی تھی؟ خیموں کو آگ کیوں لگائی تھی؟ وہ بڑے قیمتی تھے، بڑے اعلیٰ تھے، بڑی نسبت والے تھے، ان کو بھی جا کے فروخت کر دیتے، بیچ دیتے، آگ کیوں لگائی تھی؟ سنو پاک بی بی کے غم میں رونے والوں، پاک بی بی کے غم میں نکلا ہوا آنکھ سے ایک آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ وہ پتہ کوفی کیا کہتے تھے، یزیدی کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے خیموں کو آگ اس لیے لگائی تھی، پاک محمد کی وہ بیٹیاں، پاک زہرا کی وہ بیٹیاں، وہ خیمے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ چمٹ گئی تھی۔ ہم نے بڑی کوشش کی ان کو باہر نکالنے کے لیے، بڑے پتھر پھینکے، بڑے تیر چلائے، بڑے نیزے پھینکے، بڑے پتھر مارے، وہ باہر نہیں نکلتی تھی۔ زہرا کی بیٹیوں کو خیموں سے باہر نکالنے کے لیے وہ بیٹیاں نانا جان کی پاک قبر کی حاضری کے لیے جانا ہوتا تو سیاہ رات کا انتظار کیا جاتا تھا، تاریک رات کا انتظار کیا جاتا تھا۔
مولا چراغوں کو گل کرتے تھے، بھائی آگے پیچھے کھڑے ہو جاتے، زہرا کی بیٹیاں جا رہی ہیں جن کو مدینہ کی گلیوں بازاروں کا پتہ نہیں تھا، کہتے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے، زہرا پہ ظلم کیسے ہو سکتا ہے؟ کربلا میں زہرا کی بیٹیوں پہ ظلم کرنے والے عیسائی تھے، یہودی تھے، کافر تھے۔ میں چلو بتاتا نہیں وہ کون تھے، کہیں مولوی صاحب ناراض نہ ہو جائے۔ حضور کی آل کے غلاموں، میں بڑا مجبور ہوں، میں بڑا بے بس ہوں، جو اس سینے کے اندر ہے، جو میں نے پڑھا ہے، جو میں نے جانا ہے، جو میں نے پہچانا ہے، وہ آپ کو بیان کر نہیں سکتا۔ جس کا جتنا بس چلا ہے نا، جو کر سکتا تھا اس نے مصطفیٰ کی آل پہ وہ ستم کیا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں لعنت بھیجا کرو، ان پر درود پڑھا کرو، ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیجا کرو۔